میں ہوں محمد فیصل خان اور آج آپ پھر دیکھ رہے ہیں جے این فوکس۔ اچھا، آج کی بات چیت شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی خبر آپ کو دے دوں مخصوص چپڑاسی کے حوالے سے کہ اس کا برادر نسبتی جب اس کی میت کو لینے کے لیے جا رہا تھا تو کچھ لوگ نظر رکھتے ہیں نا ان چیزوں پہ، صافی ٹائپ کے لوگ، تو انہوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا تھا نہیں کوئی نہیں، یہ روٹین کا ٹور ہے میرا، حالانکہ وہ میت لینے جا رہا تھا۔ تو اس بات کو پتہ نہیں کیوں چھپایا گیا۔ پھر جو بندہ لینے کے لیے گیا تھا نا، تو گھر والوں کا اس سے بھی 2 دن سے رابطہ منقطع ہو گیا، یعنی 2 دن تک وہ اپنے گھر والوں سے رابطہ نہیں کر سکا۔ گھر والوں کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے، اس کا فون بند کیوں ہو گیا یا رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ تو ان 2 دنوں میں اللہ بہتر جانتا ہے کیا مینیج کیا گیا، کیا مینیج کیا جا رہا تھا۔ تابوت میں بند ہو کے آیا، صرف دیدار کرایا گیا، تو ان کو کہا گیا جی سب کچھ ہو چکا ہے، جنازہ پڑھو، اس کو دفنا دو۔ اچھا، ابھی جو اگلے الیکشن آ رہے ہیں اس کے کچھ میں نے آپ کو پچھلے کلپ میں بتایا تھا اپنے بلاگ میں کہ اس کا کچھ خاکہ تیار کر لیا گیا ہے کہ عمران خان کو کیسے تھوڑا سا بائے رکھنا ہے۔ اس میں 70 کے الیکشن کو یاد رکھیے گا، آپ لوگوں کو تو خیر پتہ نہیں ہوگا لیکن آپ ریسرچ کر کے دیکھ سکتے ہو کہ 70 کا الیکشن وہ آخری الیکشن تھا کہ جس کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ نے اس کے بعد فیصلہ کر لیا تھا کہ آج کے بعد پاکستان میں کوئی آزاد الیکشن نہیں ہونے دیں گے ہم۔ وہ اس لیے ہوا تھا کہ اس میں بھٹو نیا نیا ابھرا تھا، نیا نیا اٹھا تھا، تو بالکل پورے پاکستان پہ چھا گیا تھا۔ تو الیکشن میں بہت بڑے بڑے برج، بہت ہیوی ویٹ قسم کے جو لوگ تھے وہ سارے ہار گئے، اور لڑکے لڑکے تو ان نون قسم کے لوگ جیت گئے تھے۔ پھر اس میں کیا ہوا کہ ادھر بھٹو جیت گیا ان 4 صوبوں میں، تو بنگال کی طرف جو ہے وہ مجیب الرحمان جیت گیا، جس کے نتیجے میں پاکستان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا۔ تو پھر فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ کبھی بھی فیئر الیکشن نہیں ہونے دیں گے، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے مینیج کیا جائے گا۔ اچھا، الیکشن کا جو منصوبہ ہے ابھی بنا ہوا ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن 77 کے الیکشن میں کیا ہوا تھا، بھٹو کے آخری الیکشن میں، تو اس میں اتنے وسیع پیمانے پر دھاندلی ہو گئی تھی کہ فلو کا بھی خیال نہیں کیا گیا۔ یعنی کہ ایک ایسے جگہ ہے کہ جہاں پہ 20-25 ہزار ووٹوں سے ایک بندہ جیت رہا ہے، تو اس کو پھر انجینئرنگ کر کے ہرایا گیا۔ اچھا، آگے جو الیکشن آ رہے ہیں میری آپ لوگوں سے صرف اتنی سی التجا ہے کہ ذرا فلو کا خیال رکھیے گا۔ جہاں جیتنے والے کا مارجن ہوگا نا 10 یا 15 ہزار، وہاں مینجمنٹ نہیں ہو سکتی۔ اگر مینجمنٹ ہوگی 15 ہزار 18 ہزار، اتنے مارجن سے اگر ایک آدمی جیت رہا ہے، تو اگر اس کو مینیج کر کے کسی طریقے سے پیچھے لایا جائے گا نا 70 کے الیکشن کی طرح، تو پھر میری ایک بات یاد رکھیے گا کہ حکومت نہیں ہو سکے گی، حکومت نہیں ہو پائے گی۔ اور وہ بڑا خونی قسم کا تھا، اس میں بڑے بہت کمال کی۔ ویسے بھی آپ دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے یہ انجینئرنگ کی ہے، جن لوگوں نے یہ مینیج کیا ہے نا سب کچھ، پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں، جن لوگوں نے اس کو مینیج کیا ہے، ان لوگوں کی عقل کا تو ہمیں پتہ چل گیا۔ فائنلی عمران خان نے پتہ نہیں کس کس کو ننگا کر دیا ہے، ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ کتنے کچھ عقل مند ہیں، کتنا ایک آدمی کو جانتے ہیں، کتنا لوگوں کی پلس میں ان کا ہاتھ ہے۔ تو اس میں عمران خان کو اللہ اس کی ہدایت دے، پتہ نہیں کس کس کو کہاں کہاں سے ننگا کر دیا ہے اس نے۔ اور مینیج کرنے والوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ مینیج کرنے کے قابل بھی ہیں کہ نہیں۔ اگر وہ کسی قابل ہوتے تو انہیں سمجھ ہی نہیں آئی، تو انہوں نے دیکھو ایک لکی رانی سرکس لگا دی ملک میں۔ خیر، فلو کا خیال رکھیے گا، میرا آپ کو یہ مشورہ ہے۔ سپریم کورٹ میں ایک رپورٹ جمع کرائی ہے اسلام آباد پولیس نے، وہ کہتے ہیں جی ڈی چوک میں آنے کے لیے عمران خان نے کہا تھا، یعنی عمران کے خلاف رپورٹ ہے۔ لوگوں نے گاڑیاں سیکیورٹی والوں پہ چڑھا دیں جس کی وجہ سے ہمیں پیچھے ہٹنا پڑا۔ ان کے پاس ہتھیار تھے، ان لوگوں نے وہاں آگے لگائیں۔ اچھا، یہ جو اسلام آباد کے حاجی صاحب ہیں نا، ان کے اوپر کوئی سیف سٹی کا کوئی پروجیکٹ تھا لاہور میں، اس کے اوپر کوئی کروڑوں کا گھپلا ہو گیا تھا۔ وہ اگر آپ یاد رکھیں تو مظاہر علی نقوی صاحب، ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں مظاہر علی نقوی، تو جب رپورٹ پیش کی نا تو انہوں نے بڑا معنی خیز جملہ کہا ان کو، آئی جی صاحب کو۔ انہوں نے کہا حاجی صاحب خیال کیجئے گا آپ پہ پہلے بھی بڑا بوجھ ہے، یعنی وہ ذکر کر رہے تھے سیف سٹی کے فراڈ شراڈ کا جو ہوا تھا اس کا، تو بڑا معنی خیز جملہ کہہ کہ انہوں نے اس کی رپورٹ کو قبول کیا۔ پھر کہتے ہیں ایک اور بات آپ کو بتا دوں، بنی گالہ میں خان سے ایک شخصیت کی ملاقات ہوئی ہے 3 دن پہلے، آج چوتھا اور صبح 5واں دن ہو جائے گا۔ تو شخصیت ایک ایسی سے ملاقات ہوئی ہے کہ جو یعنی فیصلہ کن شخصیت ہے، یعنی اس کا فیصلہ ہر جگہ چلتا ہے۔ اتنی فیصلہ کن شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس نے خان کو کچھ سمجھانے کی کوشش بھی کی۔ اب دیکھنا یہ کہ خان کچھ سمجھا یا نہیں سمجھا۔ کچھ حالات ایسے بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد کچھ نہ کچھ خان کی سمجھ میں آئی ہے۔
تو ابھی سابق وزیر اعظم ہونے کے بعد عمران خان نے ایک بیان دیا، اس نے کہا جی ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں، اگلے دھرنے کا یا جلسے کا یا لانگ مارچ کا جب میں اعلان کروں گا تو دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کیا جواب دیتی ہے۔ لیکن آپ کو ایک بات یہ میں بتا دوں کہ اس دفعہ ہمارا لانگ مارچ ہومیوپیتھک نہیں ہوگا، یعنی ہم نکلیں گے نا تو ہم صرف مار کھانے نہیں نکلیں گے۔ تو یہ بہت خوفناک قسم کی صورتحال ہے، دیکھتے ہیں سپریم کورٹ سے کیا فیصلہ آتا ہے۔ جو بات سپریم کورٹ کے اندر ہو اس پہ بات کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی ایران سے تیل لے رہا ہے، یہ روس سے تیل لے رہا ہے تو ایران سے تیل کیوں نہیں لیتا؟ ایران کے تیل کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ کروڑوں لیٹر آئل شپس لوڈ ہوئی ایران کے ساحلوں پہ کھڑی ہیں، لیکن ایران سستا تیل نہیں دیتا، وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کا جو ریٹ ہے وہ اسی کے مطابق تیل دیتا ہے، جبکہ رشیا جو ہے وہ کم تیل دینے پہ تیار ہو گیا۔ اب میں نے کوئی تقریباً 10-15 دن پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ رشیا کا سفارتخانہ پاکستان میں اچانک متحرک ہو گیا۔ پہلے تو ان کے ڈپلومیٹ بات کر رہے تھے، لیکن آج اس کے سفیر نے یہ بات کر دی ہے۔ اس نے بولا جی اگر پاکستان عمران خان اور پیوٹن کے درمیان ملاقات میں یہ بات طے ہو گئی تھی تو ابھی اگر آپ پاکستان کی حکومت ہمیں خط لکھے گی، یعنی پروسیجر کو چلانا چاہے گی، تو ہم گندم اور تیل دونوں پاکستان کو سستا دینے پہ تیار ہیں۔ یعنی کہ پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے اس کے بیچ میں روس کا انٹر ہو جانا اور اس کے بیچ میں چائنا کا عمل دخل، مطلب میں یہ ایک اور بات بتا دوں، میں یہ اپنے جو بناتا ہوتا ہوں ویڈیوز بناتا ہوتا ہوں تو میں صرف عقل مندوں سے مخاطب ہوتا ہوں، بیوقوفوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اینڈ ٹائم پہ آ کے اس کا یوں ہو جانا، عمران خان کو بالکل سچا ثابت کر رہے ہیں کہ کیسے کر رہے ہیں، تو اس نے ایک دم بیچ میں آ کے اپنا یہ موقع بیان کر دیا۔ کس نے کیا؟ روسی سفیر نے۔ تو یہ بھی بڑا معنی خیز ہے۔ اچھا ہمارے مفتہ صاحب، مفتہ کچھ لوگوں کا مفتہ لگا ہوا ہوتا ہے نا، انہوں نے کہا جی آئی ایم ایف نے تنخواہیں بڑھانے پہ اتفاق کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بجٹ بنا رہے ہو وہ آپ نے آئی ایم ایف کی اجازت سے بنایا ہے، یعنی اس میں آپ کا کوئی انپٹ نہیں ہے۔ جو آئی ایم ایف نے کہہ دیا آپ نے کہا جی یہ اگر آپ ڈالر لینے ہیں، انہوں نے کہا جی یہ کرو، آپ نے کہا یس سر، کیوں نہیں کریں گے، بالکل کریں گے۔ یعنی یہ ہمارا جو بجٹ ہے یہ یس سر کے ساتھ چلتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے، منہ سے باتیں نکل جاتی ہیں نا، پتہ نہیں کس حالت میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے کیا بولنا کیا نہیں بولنا ہے۔ تو اس نے کہا جی وہ اتفاق اس نے اجازت دی ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں جی کہ جو انہوں نے بڑھائی ہیں تنخواہیں 10% پینشن 5%، تو ذرا حساب لگا کے دیکھیے کبھی 22 کروڑ میں سے کتنے لوگ ہیں جو گورنمنٹ سے تنخواہیں لیتے ہیں۔ تو اگر آپ نے 10% کا ریلیف دیا اور 60% مہنگائی بڑھا دی تو ان کو بھی کچھ نہ ملا، لیکن اگر کچھ ملا بھی ہے تو پاکستان 22 کروڑ میں سے کتنے لاکھ لوگوں کو آپ نے دیا، اور باقیوں کے منہ کے پر آپ نے جوتا مارا جب آپ نے کہا ہم نے 2000 روپے دے رہے ہیں۔ یہ جوتا مارا آپ نے، اور پھر اس میں بھی آپ یہ نہیں بتا رہے اصل میں یہ 2000 روپیہ صرف خواتین کو مل رہا ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے یہ۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ جو آپ نے اسکیم چلائی بھی ہے تو یہ تقریباً 8 یا 9 کروڑ لوگوں کے لیے ہے، 22 کروڑ کے لیے نہیں ہے۔ اس کے بیچ میں اگر ایپ کو کھولے نا تو واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ صرف فیمیل کے لیے، یہ میل کے لیے نہیں۔ اس کے اندر تو ایک نیا بلنڈر آ گیا، تو پھر 22 کروڑ کا نہ ہوا، آپ نے کچھ کیا بھی ہے، اور پھر 2000 روپے تو آگے پھر آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر ایسا ہے جی کہ میں نے آپ کو ایک کہانی سنائی تھی کہ بندہ انگلینڈ میں رہتا ہو، ترکی میں آ کے کمپنی کھول لے، ترکی کا سی ای او ہوگا، ترکی کے ملازم ہوں گے، ترکی کا نام آگے آئے گا۔ پھر آپ نے دیکھا ہمارے وزیر اعظم صاحب وہاں گئے تو وہاں جا کے وہاں پہ ایک مفرور بھی، صحیح ہے یا غلط، ان کا بیٹا وہاں وہ بھی موجود تھا، میٹنگز اٹینڈ کر رہا تھا۔ پھر بجٹ میں ایک ادھر لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی پاکستان میں، ادھر وہاں پہ ایک بات چیت اب چل رہی ہے، دیکھیں آپ اطلاع آئے گی تو پتہ چلے گا کہ سولر پینل اگر امپورٹ کرنا چاہیں آپ تو اس کے اوپر کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، آپ ترکی سے اٹھائیں پاکستان میں بھیجیں، ترکی کی کمپنی کو آگے رکھیں، اربوں نہیں خربوں روپیہ کمائیں۔ تو لوڈ شیڈنگ کی وجہ بھی کسی حد تک سامنے آ گئی ہے سولر پینل کو دیکھ کے۔ اسی طرح ہوا تھا جب سی این جی نیا آیا تھا نا، تو آپ لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوگا، پیدائش میں بھی سکھوں کے زمانے کی نہیں ہوں لیکن تھوڑا بہت نظر ہے ان چیزوں کے اوپر۔ تو نواز شریف کے زمانے میں یہ ہوا تھا، تو نئی سی این جی کٹ آئی تھی، تو آج وہ ہمارے لیے عذاب بن گئی ہے کہ اتنی زیادہ سی این جی اسٹیشن لگ گئے ہیں کہ گیس ہی نہیں ہے ان کے لیے۔ تو اس کو بھی نا ڈیوٹی فری کر کے دھڑا دھڑ اس کو امپورٹ کیا گیا تھا، اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ پھر سعودی عرب میں جو آپ کو جب یہ عمرے کے لیے گئے تھے تو وہاں کچھ ہوا تھا، تو اس کی کنفرم رپورٹ ہے کہ محمد طاہر نامی آدمی کو 3 سال سزا ہو گئی ہے۔
دو بندے ہیں، ایک پی ٹی آئی کا ہے اور ایک یہ ہے۔ اب نون لیگ والے خاموش اس لیے ہو گئے کہ یہ کنفرم ہو گیا کہ محمد طاہر نون لیگی تھا۔ اس کو کہا گیا تھا پہلی آواز تو لگانا، پیچھے سے لوگ آوازیں خود لگا دیں گے، تو چونکہ وہاں اس کو 3 سال کی سزا دے دی سعودی عرب نے، تب یہ پیچھے ہٹ گئے ہیں کہ اگر میڈیا پہ یہ بات رہی تو کہیں محمد طاہر کا نام اور نون لیگ سے اس کا تعلق سامنے نہیں آ جائے۔ پھر آیا کہ اپنا ریڈ لائن کراس ہوئی ہے جی، کچھ مقتدر ادارے کہتے ہیں جی ریڈ لائن کراس نہیں کرنا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی ریڈ لائن کیا ہے جی، فلاں نے ریڈ لائن کراس کیا تو فلاں صحافی کام نے اس لیے کھوٹے لائن لگا دیا۔ جہاں جا کے سچائی شروع ہو جاتی ہے کیا اس کو ریڈ لائن کہتے ہیں؟ تو اگر یہ ریڈ لائن ہے تو پھر آپ نے ٹھیک ہی لگائی ہوگی۔ آپ ڈاڈیاں دے سٹھاں دا سو، جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے نا، شیر انڈے دے بچے دے، اس کو کون روک سکتا بھائی؟ پھر ہمیں ہے تو انڈیا سے کہ حق میں بات کرنا پاگل پانی ہے، لیکن اچھی چیز دشمن سے ہی ملے تو لے لینی چاہیے۔ انڈیا کا جو وزیر خارجہ ہے اس نے ایک لفظ کہا ہے، اس نے امریکہ اور یورپ کو کہا، جب انہوں نے کہا نا کہ رشیا سے نہیں کرنا کسی قسم کا بزنس، تو اس نے یورپ کو کیا کہا؟ اس نے کہا یورپ کا جو مسئلہ ہے وہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے، لیکن جو پوری دنیا کا مسئلہ ہے وہ یورپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ امریکہ کو اور یورپ کو اس فوبیا میں سے باہر نکلنا ہوگا۔ اگر آپ اسی بات کو میری 3-4 دفعہ ریوائنڈ کر کے سنیں گے تو آپ کو یہ بات بڑی آسانی سے اور بڑے آسانی سے آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ اور سب سے آخر میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ 1997 میں نواز شریف کی حکومت تھی، ٹرکش کا، پھر بیچ میں دیکھو ترکی کمپنی آ گئی، جتنے پل بنے ہوئے ترکی کمپنی آ گئی، سولر پینل آگے ترکی کمپنی آ گئی۔ عجیب اتفاق ہے یہ بھی، ویسے اتفاقات پہ دنیا قائم ہے۔ 1997 میں نواز کی حکومت تھی، ٹرکش کمپنی تھی بائینڈر، اس کو اسلام آباد موٹر وے کا بنانے کا ٹھیکہ دیا گیا، ٹھیک، 880 ملین ڈالر کا ٹھیکہ تھا۔ بےنظیر کی حکومت آئی تو اس نے اس کو کینسل کر دیا۔ نواز صاحب جب دوبارہ تشریف لے کے آئے، یہ بھی ان کی بڑی مہربانی تھی کہ دوبارہ آئے، تو انہوں نے اس کمپنی کو دوبارہ وہ ٹھیکہ دیا اور 10 ملین ڈالر جرمانے کے طور پہ ادا کیے۔ آ کے نیا ٹینڈر نہیں کھولا، دوبارہ نئے سرے سے موٹر وے چلانے کے کام نہیں کیا، بلکہ اسی کمپنی کو کہا کہ تو آ جاؤ، 10 ملین ڈالر جرمانے بھی دیا ان کو۔ سودا یہ طے پایا کہ 40% ڈالر ہوں گے، 60% روپے ہوں گے جو ہم آپ کو دیں گے، ٹھیک، 23 روپے کا ایک ڈالر تھا۔ یہ چیزیں نوٹ کرتے جائیے گا۔ کمپنی نے کہا جی کہ آپ ایسا کرو کہ ہمیں 40% نہیں 60% ڈالر دو اور 40% روپیہ دو، یعنی اس کو الٹا کر دو، ٹھیک ہے جی۔ تو جو متعلقہ لوگ ہیں نا، جن کا کام ہے ٹھیکے شیکے کرنا، جس کام کو جانتے ہیں، تو انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو، ان کا وزیر اعظم صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے شاید ہے کہ اگر آپ ایسا کرنا چاہو گے نا تو پھر ایک نیا ٹینڈر کھولنا پڑے گا اور نیا ایگریمنٹ کرنا پڑے گا۔ تو وقت اس ملک کا وزیر اعظم، جس کا کام قانون کے دائرے میں رہنا ہے، جس کا کام پورے پاکستان کو قانون کے اندر رکھنا ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں، نیا ایگریمنٹ نہیں ہوگا، اسی کو الٹا لو۔ چلو جی، پٹھانوں والی بات ہوئی، نہ آپ کی بات نہ میری بات، چلو 50-50 کر لیتے ہیں۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ 50% روپے دیں گے اور 50% ہم دیں گے ڈالر، اور اس طرح اس کمپنی کو 60 ملین ڈالر کا فائدہ پہنچایا گیا، اس کمپنی کو، بائینڈر کو، ترکی کمپنی کو۔ اور ریٹ کیا رکھا گیا ڈالر کا؟ اس وقت 23 روپے رکھا گیا، حالانکہ اس وقت ڈالر 46 روپیز کا ہو چکا تھا۔ اور ریٹ کیا رکھا گیا؟ وہی اوریجنل ہوگا جی، 23 روپے والا ڈالر، تاکہ کم سے کم پیسوں میں ڈالر خریدا جائے۔ اب 46 روپے دے کے ایک ڈالر لینے، انہوں نے کہا جی نہیں، ہم تو 23 کے ہی رکھیں گے، یعنی حکومت پاکستان 46 روپے کا ڈالر خرید رہی ہے اور ان کو 23 روپے کا دے رہی ہے۔ تو یہ تو بندہ تبھی کرتا جب اس پیسے نے گھوم پھر کے آپ کے گھر میں جانا ہو۔ ریٹ 27 کا تھا، یہ ڈیل ہو گئی جی۔ پھر یہ میں ایک عام پاکستانی بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے، جس کو یہ تھوڑی سی ڈیٹیل مل گئی ہے کہیں سے، ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹس، جس کا پچھلے کوئی 6-7 سال سے 4 سال سے پتہ نہیں سیاپا پڑا ہوا ہے، موت پڑی ہوئی ہے، منی ٹریل دے دو، کہاں سے آئی، یہ وہ پیسے تھے جس سے ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ خریدا گیا تھا۔ سیمپل ڈائیو بسوں نے آنا تھا، وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں جی اس کی ڈیوٹی فری کرو۔ سرتاج عزیز جو تھے ہمارے فائنانس میں، انہوں نے کہا جی تو ممکن نہیں ہے، فائنانس منسٹر اس وقت وہ، انہوں نے کہا اچھا ایسے نہیں کرتے تو انڈر انوائس کر دو۔
وقت کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے انڈر انوائسنگ کرو، یعنی 100 روپے کی آ رہی ہے 40 روپے لکھ دو تاکہ ڈیوٹی کم سے کم پڑے۔ اب وہ جو ڈائیو کی بسیں آپ کو نظر آتی ہیں، یہ اربوں روپے کس کی جیب میں گیا تھا؟ یہ بھی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یا آپ کو مریخ پہ جا کے تحقیق نہیں کرنی پڑے گی، یہ یہیں بیٹھے آپ کو پتہ چل جائے گا پیسے کہاں گئے تھے۔ میری سب سے آخر میں آرگیومنٹ یہ ہے کہ آئی ایس آئی کو، جتنی ہماری سیکیورٹی کی ایجنسی ہیں، ایف آئی اے کو، جتنی ایجنسی ہیں، ان کو پاکستان کے اندر بیٹھ کے یہ بات پتہ ہے کہ اسرائیل ہمارے خلاف کیا کر رہا ہے، انڈیا ہمارے خلاف، امریکہ ہمارے خلاف کیا کر رہا ہے، سی آئی اے ہمارے خلاف کیا کر رہا ہے۔ کیا ان کو اندر یہ بیٹھ کے، یہاں بیٹھ کے یہ پتہ نہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یا اس وقت جن کی حکومت ہے، کیا ان کو پتہ نہیں کہ یہ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں؟ یا جس ایجنسی نے خان کو یہ بتایا تھا کہ تیرے خلاف یہ چیز ہو رہی ہے، 6 مہینے پہلے یہ ہونے لگا ہے، ہونے جا رہا ہے، کیا؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پھر یا تو شاید اس میں ہماری ایجنسیز کے دو ونگ ہیں، ایک ہیپننگ کو بتاتی ہے اور ایک فیصلہ کرتی ہے کہ اس کا رسپانس کیا ہوگا۔ ہیپننگ ہوئی، رسپانس جس طرف سے جانا تھا، یعنی ان کا کام تو رپورٹ دے دینا ہے نا، جن کو آپ، یہی والے لوگ، اللہ معاف کرے، ہم تو نہیں، پاکستانی نہیں، یہ امپورٹڈ لوگ جن کے سارے خاندان، بیوی ہیں، بچے، بہو ہیں، ساری باہر ہیں، صرف حکومت کرنے کے لیے ہمارے پہ آتے ہیں اور ہمیں ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ کیا یہ ایس آئی نے تو، ایف آئی اے نے، آئی بی نے، جتنی بھی ہماری ایجنسیز ہیں، مجھے تو انہیں کے نام آتے ہیں، تو وہ جب رپورٹ دیتی ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے تو پھر ایک ڈیسک کے اوپر رپورٹ جاتی ہے، اس ڈیسک میں سے پھر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں کیا کرنا ہے۔ بڑی ایمانداری سے پیچھے سے وہ کام کرتے ہیں۔ وہ جو ڈیسک ہے نا، وہ ڈیسک اس کے اوپر کچھ نہیں کرتا ہے اور پھر سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح چائنا میں کانفرنس ہوئی ہے، وہاں ہمارے آرمی چیف وغیرہ، صرف آرمی چیف نہیں، کچھ اور لوگ بھی گئے ہوئے تھے، تو اس میں یہ تھا کہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ چاروں کے چاروں چیف گئے ہوئے تھے، کہ یہ 3 گئے تھے پتہ نہیں وہاں پہ، تو پتہ نہیں کچھ ایسا لگتا ہے جیسے چین نے سمن کیا ہوا ہے، آؤ بھائی ادھر آؤ، تو شاید ایسے ہی ہے، لیکن وہ رپورٹ میں دیکھ نہیں سکا، مجھے پتہ نہیں چلا اب تک، تو وہاں گئے ہوئے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کے اور چائنا کے تعلقات الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں، اور جن لوگوں کو شفٹ کرنا ہوتا ہے یا نہیں کرنا ہوتا، رجیم چینج کے باوجود فوج کا جو رخ ہے وہ بالکل صاف ستھرا میں نظر آ رہا ہے، تو اس میں پھر ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے کہ ہماری فوج، ہماری اسٹیبلشمنٹ اگر چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات کسی طرح بھی خطرے میں نہیں ہیں، تو پھر رجیم چینج کس نے کرا دی اور کیسے کرا دی؟ جب رجیم چینج ہو رہی تھی اسٹیبلشمنٹ، یعنی لمبی سی کہانی بن جاتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بات میں آپ کو کنفرم بتا دوں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ ابھی تو بچہ بچہ جانتا ہے، جس کا عمران خان نے نیوٹرلز نام رکھ دیا ہے، کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ان کو پتہ ہے، لہذا کوئی اتنے خطرے کی بات نہیں ہے۔ لیکن وہ جو ڈیسک ہے نا، ڈیسک، اس ڈیسک کا اگر کچھ کر لیا جائے تو یہ پاکستان کے حق میں بھی بہتر ہوگا، ہمارے حق میں بھی بہتر ہوگا، اور دنیا کے حق میں بھی بہتر ہوگا۔ انٹل وی میٹ اگین، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔